تو اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مسجد میں روک لے، بغیر حاجت کے مسجد سے نہ نکلے۔ ظاہر ہے اگر بغیر حاجت کے مسجد سے نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ اعتکاف کے مقصد کے خلاف ہے۔ جتنی حاجت ہے اپنی حاجت کو پورا کرے۔ اب حاجت کی دو قسمیں، ایک حاجت شرعیہ اور ایک ہے حاجت طبعیہ۔ حاجت شرعیہ یہ ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بڑی مسجد میں جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں چلا جائے، یہ حاجت شرعیہ ہے۔ حاجت شرعیہ کو پورا کرنے کے لیے مسجد سے نکل کے دوسری مسجد میں جا رہا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور دوسرا ہے حاجت طبعیہ۔ حاجت طبعیہ کے لیے بھی مسجد سے نکل سکتا ہے، یعنی واش روم کی حاجت ہے، غسل واجب ہو گیا، جنابت کو اتارنے کے لیے مسجد سے نکلتا ہے تو یہ حاجت طبعیہ ہے۔ یا کھانے کے لیے، پینے کے لیے، جبکہ اس کو کھانا لا کے دینے والا، پانی لا کے دینے والا کوئی موجود نہ ہو، تو گھر تک صرف کھانا لے جانے کے لیے اگر وہ جاتا ہے تو یہ حاجت طبعیہ کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے جانے کی اجازت ہے، یہ اپنی حاجت ہی کو پورا کر رہے ہیں۔ ادروائز اس کے علاوہ جس چیز میں نہ حاجت شرعیہ کا تحقق ہے اور نہ ہی حاجت طبعیہ کا تحقق ہے، اگر اس کام کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی حالت میں بغیر حاجت کے مسجد سے نہیں نکلتے تھے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2029 نمبر حدیث بیان کی ہے اور اس حدیث پر عنوان قائم کیا ہے باب لا يدخل البیت الا لحاجۃ، کہ معتکف بغیر حاجت کے اپنی جو مسجد اپنے گھر میں داخل نہ ہو بغیر حاجت کے۔ اب اس کے تحت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کے ہے کہ آپ فرماتی ہیں لا يدخل البیت الا لحاجۃ اذا کان معتکفا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے تو حضور بغیر حاجت کے گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے، اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے اور مسجد سے نہیں نکلتے تھے۔ تو اس سے بات واضح ہوگی کہ بغیر حاجت کے مسجد سے نکلا معتکف کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر نکلے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ جو پابندیاں شریعت کی طرف سے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ بتایا وہ طریقہ اور سنت جو ہے اس کے مطابق پابندیاں ہیں، اپنی طرف سے پابندیاں نہیں ہیں۔ ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس کی تفصیل ہے کہ جو مسجد سے نکلنا کب پایا جائے گا یا مسجد سے نکلنا کس کو کہا جائے گا، تو علماء نے، فقہاء نے پھر اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ جو جگہیں مسجد کے ساتھ ملحق ہیں، جس کو فنائے مسجد کہتے ہیں، اگر معتکف فنائے مسجد میں بغیر حاجت کے بھی اگر جاتا ہے تو چونکہ وہ مسجد ہی کے اندر ہے لہذا وہاں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اور اگر مسجد کی باؤنڈری اور مسجد کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو اب وہ مسجد سے چونکہ خارج ہو چکا ہے، اب اس کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ آگے تفصیلات موجود ہیں، لیکن اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بغیر حاجت کے اگر مسجد سے نکلے گا تو اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ یعنی حاجت کی دو ہی قسمیں، حاجت شرعیہ یا حاجت طبعیہ۔ نہ حاجت شرعیہ ہے نہ حاجت طبعیہ ہے، بغیر حاجت کے نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ جو پابندیاں ہیں کوئی اپنی طرف سے سختی نہیں کر سکتا ہے، نہ اپنی طرف سے کوئی پابندی لگا سکتا ہے۔ جو احادیث میں پابندیاں اور قیود و شرائط بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اب انجینئر محمد علی مرزا کی چونکہ عادت ہے کہ اس نے لوگوں کو اپنی طرف سے ناجائز قسم کی سہولتیں پیش کرنی ہوتی ہیں۔ پہلے نماز کے حوالے سے یہ کہتا کہ سنتے ہیں نوافل اور باقی جو وطر ہیں، سنتے اور وطر پڑھنا تو پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، نہ پڑھ دو کوئی گناہ نہیں، بس 17 رکعتیں نمازوں کی پڑھیں، 5 کی باقی چھٹی۔ اسی طریقے سے 2 نمازیں کٹھی رافضیوں کی طرح ظہر اثر کٹھی مغرب عشاء کٹھی آپ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ جناب دبا کے رکھے کام کو۔ اب اس میں بھی سہولت دی، اور اب جب اعتکاف کی بات آئی تو پھر بھی حنفیوں کو ٹارگٹ کیا اور کہا کہ یہ اپنی طرف سے سختیاں کرتے ہیں۔ اعتکاف بڑا آسان ہے، آپ اعتکاف میں اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں، کوئی پیغام دینا ہے تو پیغام دینے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ کہتا ہے اس سے بھی زیادہ آسان ہے اعتکاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے کے لیے ان کے گھر تک چلے جاتے تھے۔ تو اب چونکہ ایک حدیث کا معاملہ آ گیا اور یہ حدیث بیان کر کے اس کا ایک غلط مفہوم اس نے پیش کیا ہے، جبکہ اس حدیث کا یہ مضمون اور مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ اس حدیث کو بیان کر کے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام بخاری نے جو حدیث بیان کی اس کو اگر آپ تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ جو مفہوم محمد علی مرزا بیان کر رہا ہے بالکل اس حدیث کا مفہوم اور مضمون وہ نہیں ہے۔ اصل میں دراصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف بیٹھتے تو اعتکاف کے دوران نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج طیبات حضور کی زیارت کے لیے آتی۔ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے مسجد میں آئیں. جب حضور کی زیارت کر چکی تو اب اپنے گھر کی طرف جانے لگی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ہوئے اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ چلے تو حدیث میں آتا کہ اذا بالغت باب المسجد عند باب ام سلمہ تھا. یہ صحیح بخاری کی 2035 نمبر حدیث ہے. جب ام سلمہ کے دروازے کے قریب جو مسجد نبوی کا دروازہ تھا حضرت صفیہ اس دروازے تک پہنچی تو دو صحابہ حضرت اسید ابن حضیر اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے تو حضور نے فوراً ان کو فرمایا کہ یہ صفیہ بنت حیی ہیں، یعنی ان صحابہ کو بدگمانی سے بچانے کے لیے کہ تاکہ ان کے ذہن میں کوئی بدگمانی نہ ہے کہ یہ عورت کون ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو انہوں نے فوراً عرض کی سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ ہم یہ کیسے خیال کر سکتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح اس کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے. تو حضور نے ان کو بدگمانی سے بچانے کے لیے فوراً بتا دیا کہ یہ صفیہ، اور یہ حضرت صفیہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر کے جب گئیں تو حضور نے ان کو کہاں تک چھوڑا. امام بخاری نے اس حدیث کا جو عنوان اور چیپٹر کا باب قائم کیا ہے وہ باب دیکھ لیں، مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا. امام بخاری باب قائم کرتے ہیں حل یخرج المعتکف لحوائجہ الی باب المسجد، کیا معتکف کسی حاجت کے لیے مسجد کے دروازے تک جا سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ کیا معتکف کسی حاجت کے لیے مسجد کے دروازے تک جا سکتا ہے؟ اور پھر اس کے نیچے یہ حدیث لے کے آئے، ثابت یہ کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑنے کے لیے مسجد شریف کے دروازے تک گئے. تو اس سے تو بالکل بات یہ، اس سے تو اس کا مدعا بالکل ثابت ہوتا ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چھوڑنے کے لیے ان کے گھر تک جاتے تھے. یعنی گویا کہ مرزا یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ حضور مسجد سے نکل کے، یا سیدہ صفیہ کا گھر کوئی شاید کو 2-4 کلومیٹر دور تھا، وہاں تک ان کو چھوڑنے کے لیے جاتے تھے. حالانکہ اس حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے. مقصد صرف اتنا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک گئے. اور امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 11 صفحہ 215 پہ اور دیگر محدثین نے بھی لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج طیبات کے جو گھر تھے، بیوت ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالی ابواب المسجد، نبی کریم علیہ السلام کی تمام ازواج طیبات کے جو گھر تھے اور حجرے تھے وہ مسجد نبوی کے بالکل ارد گرد تھے، مسجد نبی کے دروازوں کے پاس تھے. تو حضرت صفیہ کو چھوڑنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی کے دروازے تک گئے تھے، نہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے نکل کے ان کو گھر تک پہنچا کے آئے. تو اب یہ لوگوں کو کیا، لوگوں کے اعتکاف نہیں توڑا رہا، لوگوں کے اعتکاف خراب نہیں کروا رہا، اور پھر اپنی طرف سے گڑ گڑ کے صرف لوگوں کو اپنی طرف مانوس کرنے کے لیے تاکہ لوگ میری طرف مانوس ہوں اور کہیں کہ یہ بڑی سہولتیں دیتا ہے اور یہ بڑا آسان دین پیش کرتا ہے، لوگوں کو مانوس کرنے کے لیے لوگوں کی نمازیں بھی ضائع کروا رہا ہے، خراب کروا رہا ہے، اور لوگوں کے اعتکاف بھی توڑا رہا ہے. اور پھر کہتا ہے بڑا آسان ہے اعتکاف، آپ اپنے گھر بھی پیغام دینے کے لیے جا سکتے ہیں، اور کل کو یہ بھی کہے گا کہ آپ اپنی دکان کا شٹر اپ کرنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، شام کو شٹر ڈاؤن کرنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، شام کو ملازموں سے اپنی دکان کا کاروبار کا حساب کروانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں. تو باقی پیچھے رہ کیا گیا؟ جبکہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے، صحیح بخاری کی 2029 نمبر حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بغیر حاجت کے اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے. اور پھر اگلی جو حدیث ہے وہ تو بالکل بات واضح کر دیتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تھے تو اب یہ جو غسل کا مسئلہ ہے، پہلے یہ سمجھیں کہ یہ اس حدیث سے متعلق ہے. غسل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے غسل جنابت اور ایک ہے غسل برودت. اس بات پر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ غسل جنابت اتارنے کے لیے معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے، ظاہر ہے یہ حاجت طبی ہے. اب غسل برودت یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، تازگی حاصل کرنے کے لیے اور جناب وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر غسل کرتا ہے اس کو غسل برودت کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غسل برودت، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، یہ حاجت طبعی میں داخل ہے یا حاجت شرعی میں داخل ہے؟ نہ یہ حاجت طبعی ہے نہ ہی حاجت شرعی ہے. اگر یہ حاجت طبعی ہوتی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مسجد شریف سے نکلتے اور اپنے گھر جا کے حضور غسل فرماتے، جبکہ ایسا نہیں ہوا. بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی 2046 نمبر حدیث ہے، امام بخاری نے باب کا عنوان قائم کیا المعتکف یدخل رأسہ البیت للغسل، کہ معتکف اپنے سر کو داخل کرے گا اپنے گھر میں غسل کے لیے. اب اس میں حدیث لے کے سیدہ عائشہ فرماتی کہ انا کانت ترجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حائض
وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اعتکاف پہ ہوتے تھے، مجھے جب حیض بھی ہوتا تھا، یعنی اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ پیش آتا تھا، تو میں حضور کے سر مبارک میں کنگھی کرتی تھی، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، اور حضور مسجد میں معتکف ہوتے تھے، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں رہتے تھے اور حضور اپنا سر مقدس آگے کرتے تھے، میں حضور کا سر بھی دھو دیتی تھی اور حضور کے سر مبارک میں کنگھی بھی کر دیتی تھی۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل برودت کے لیے مسجد سے نکل کے اپنے گھر میں یا حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشریف نہیں لے گئے، تو بالکل بات واضح ہوگی کہ غسل برودت کے لیے مسجد سے نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر غسل خانہ مسجد کی باؤنڈری کے اندر موجود ہے، فرائے مسجد میں موجود ہے، تب تو فقہاء نے اس پر تفصیل لکھی ہے کہ وہ اگر جائے گا تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ غسل برودت کرنے کے لیے وہ مسجد سے خارج ہو جائے یا گھر میں چلا جائے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہے، تو اس کی قطعاً ہرگز اجازت نہیں ہے، جو جائے گا اس کا اعتکاف باقی نہیں رہے گا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے یہ بات بالکل واضح ہوگی۔ اور اب رہ گیا مسئلہ جنازے کا کہ آیا معتکف جو ہے وہ جنازہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ تو جنازہ پڑھنا بھی نہ تو حاجت طبعی میں داخل ہے نہ حاجت شرعی میں داخل ہے، بلکہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، 2473 نمبر حدیث ہے، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ حدیث کو ناصر الدین البانی مرزا کے آئنسٹائن نے اس حدیث کو حسن صحیح لکھا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا، سنت یہ ہے کہ معتکف کسی مریض کی عیادت بھی نہ کرے، ولا یشہد جنازۃ، اور نہ ہی کسی جنازے میں شریک ہو، ولا یمس امرأتن، اور کسی اپنی بیوی کو چھوئے بھی نہیں، ولا یباشرها، اور اس سے مباشرت بھی نہ کرے، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، بغیر اس حاجت کے جو بہت ضروری ہو اس کے علاوہ اس کو مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، ولا اعتکاف الا بصوم، اور روزے کے بغیر بھی اعتکاف درست نہیں ہے، ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور ایسی مسجد میں اعتکاف کرے گا جہاں نماز قائم ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی بالکل واضح ہو گیا کہ معتکف جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد سے نہیں نکل سکتا، اگر نکلے گا تو اس کا اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ اور اس کے ساتھ باقی رہ گیا معتکف کا اعتکاف کی حالت میں مسجد کے محراب میں جانا، ایک غلط العوام مسئلہ ہے، اس کی وضاحت بھی، اور مرزا نے جو حنفیوں پر ایک مسئلہ تھوپنے کی کوشش کی اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ کروں گا۔ کہتا جی کہ ہم جب چھوٹے ہوتے اعتکاف بیٹھتے تھے تو ہمارے قاری صاحب کہتے تھے کہ مسجد کے محراب میں نہیں جانا، مسجد کے محراب میں جائیں تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ فقہ حنفی کا ہرگز مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی قاری صاحب یا کوئی امام صاحب ایک مسئلے سے ناواقف ہو تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، فقہ حنفی کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسجد کا محراب یہ مسجد ہی کا حصہ ہے، اگر معتکف بلا ضرورت بھی وہاں جائے گا تو اس کے اعتکاف میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ ہاں دوسرا مسئلہ جو مرزا نے ایک غلط بیانی کرتے ہوئے چھوڑا ہے وہ میں اس کی وضاحت کرنی ضروری سمجھوں گا، اس پر ایک میرا کلپ بھی موجود ہے محراب، مسجدوں کے محراب کے حوالے سے، کیا مسجد کے محراب بدعت ہے؟ میں نے الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے کہ یہ مسجد کے محراب کب بنے اور کس طریقے سے بنایا گیا، اور یہ ساری تفصیلات اس میں موجود ہیں۔ البتہ صرف یہ مسئلہ بتانا مقصود ہے کہ مسجد کے محراب میں اگر امام نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اب آیا کہ امام مسجد کے محراب میں کھڑا ہو تو اس کا کھڑا ہونا درست ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ مسجد کا یہ جو محراب سوری ہے، تاکی شکل میں، یہ جو ایک تاک کی شکل میں چھوٹا سا کمرہ نما مسجد کے فرنٹ پہ بنایا جاتا ہے، اس کو محراب سوری کہتے ہیں۔ سوری یعنی ایک صورتاً ایک چھوٹی سی عمارت اور چھوٹا سا تاک بنا دیا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ طیبہ میں مسجد کے محراب نہیں تھے، نہ ہی حضور علیہ السلام نے بنائے، نہ ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بنائے، بلکہ یہ سب سے پہلے مسجدوں کے یہ جو سوری محراب ہیں یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ راشد بنو امیہ کے جو خلیفہ تھے، خلیفہ جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ المتوفہ 101 ہجری، انہوں نے یہ محراب تعمیر کروائے تھے۔ جب یہ مسئلہ پیش آیا محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کا تو بہت سارے تابعین تبع تابعین نے اس پر فتوی دیے کہ اگر امام مکمل طور پر محراب میں کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا تو اب چونکہ محراب ایک چھوٹا سا مکان ہے، الگ مختلف مکان ہے، امام کا ایک مختلف مکان میں کھڑا ہونا
اور مقتدیوں کا ایک دوسرے مکان میں کھڑا ہونا یعنی حال میں کھڑا ہونا. حال اور وہ تاقی محراب، سوری محراب، وہ الگ الگ مختلف کمرے ہیں، الگ الگ مختلف مکان ہیں. تو امام اور مقتدیوں کا مکان مختلف ہونا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ تشبہ بالیہود کی وجہ سے ممنوع ہے اور مکروہ ہے. کیونکہ یہودی جب عبادت کرتے ہیں تو یہودیوں کی عبادت کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عبادت کروانے والے کو، اپنے امام کو ایک ممتاز اور ایک الگ مختلف جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں. تو ہمارا مسلمانوں کا جب امام نماز پڑھائے تو وہ اس طرح نہ پڑھائے کہ اس کی یہودیوں کی عبادت کے ساتھ مشابہت ہو. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ امام جب کھڑا ہو تو مکمل طور پہ محراب میں کھڑا نہ ہو، بلکہ اس کے پاؤں مسجد کے حال کے اندر ہوں جہاں مقتدی کھڑے ہیں، تاکہ مقتدیوں کا اور امام کا محل اور مکان ایک ہو، تاکہ وہ جو کراہت ہے تشبہ بالیہود والی وہ کراہت لازم نہ آئے. اس لیے ممنوع نہیں ہے کہ محراب مسجد کا حصہ نہیں ہے. مرزا نے اب تھوپنے کی کوشش یہ کی ہے کہ ان کے ہاں جو محراب ہے یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے. حالانکہ یہ بات بالکل سرے سے غلط ہے. محراب مسجد کا حصہ ہے، البتہ اس میں امام مکمل طور پہ مستقل کھڑا ہو جائے تو اس کا نماز پڑھانا مکروہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکان مختلف ہو جائے گا اور امام مقتدیوں سے ممتاز ہو جائے گا. اب امام کا مقتدیوں سے ممتاز ہو کے کھڑا ہونا اس میں یہودیوں کی عبادت کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے اس کو مکروہ قرار دیا گیا. اور اس پر تابعین کے تبع تابعین کے آپ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں فتاوی جات موجود ہیں جس میں بڑے بڑے اکابر اسلاف امت نے اس پر فتوے دیے کہ یہ کرنا درست نہیں ہے. تو جو کراہت کی وجہ ہے وہ یہ ہے، نہ کہ یہ وجہ ہے کہ محراب مسجد کا حصہ نہیں. ہاں ایک خاص جزئی یا کوئی نادر صورت ایسی ہو کہ جس جگہ پہ مسجد بنائی گئی اور بانی مسجد نے، واقف مسجد نے، مسجد کو وقف کرنے والے نے شروع اور ابتدا ہی سے مسجد کے محراب کو مسجد سے خارج قرار دے دیا. تو اگر واقف مسجد نے محراب کو مسجد سے خارج کرا دے دیا، اس کو شرعی مسجد میں شامل نہ کیا، تو پھر مسجد شرعی کا اس پر اطلاق نہیں ہوگا. لیکن یہ ایسی صورت ہے، بہت نادر و نایاب صورت ہے، کہیں شاید ملتی ہوگی. تو یہ ہیں مسائل جن کو سمجھنا ضروری ہے. اور مرزا اپنی غلط تشریحات کی وجہ سے لوگوں کی نمازیں بھی خراب کرتا ہے اور لوگوں کے اعتکاف توڑانے کی بھی کارروائی کر رہا ہے.